بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیت المقدس یا بیت المقدس، پاک گھر یا پاک جگہ، اس کا اطلاق فلسطین کے دارالحکومت پر بھی ہوتا ہے، اور اس میں واقع قبلہ اول اور مسجد اقصی پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اسے القدس یا یروشلم بھی کہا جاتا ہے۔ بیت المقدس کو باری تعالیٰ نے بہت عزت اور شرف عطا فرمایا ہے۔ قرآن و سنت کی مختلف نصوص میں اس کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے، اور اسے کئی انبیاء کرام علیہم السلام سے نسبت بھی حاصل ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر مسجد اقصی اور اس کے ارد گرد کے علاقے کو پاک اور بابرکت فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ بیت المقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے دینی اور دنیاوی طور پر برکتیں رکھی ہیں۔ دینی برکت یہ ہے کہ اس سرزمین پر انبیاء کرام علیہم السلام پر وحی نازل ہوتی رہی، اور یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء کرام کی جائے عبادت رہی، اور ویسے وہاں قرب و جوار میں نہروں اور درختوں کی کثرت ہے، جس کے سبب یہ بہترین عیش اور راحت کا مقام ہے۔ یہ سرزمین پہلے بھی بابرکت تھی، لیکن اس کی برکتیں اپنے عروج پر پہنچ گئیں جب سفر معراج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مرحلے میں اپنے قدم مبارک اس جگہ پر رکھے، اور یہی وہ حسین منظر ظاہر ہوا کہ جب تمام انبیاء کرام علیہم السلام نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف بستہ تھے، اور اللہ کے آخری نبی ان سب کی امامت فرما رہے تھے۔ بیت المقدس کو کئی انبیاء کرام علیہم السلام سے نسبت حاصل ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے اور اسے اپنا مسکن بنایا۔ آپ کی اولاد میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہت سی یادیں اسی جگہ سے وابستہ ہیں۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو جہاد کے ذریعے بیت المقدس اور اس کے قریبی علاقوں میں جانے کا حکم ارشاد فرمایا، جس پر انہوں نے بزدلی دکھائی، اور اس پر انہیں اللہ رب العزت کی طرف سے سزا بھی دی گئی۔ جب اللہ نے اپنے نبی داؤد علیہ السلام کو سلطنت عطا فرمائی تو آپ نے بیت المقدس کو ہی اپنا دارالحکومت بنایا۔ آپ کے شہزادے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی یہی دارالحکومت رہی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہی مسجد اقصی کا کام اس کی تعمیر کو مکمل فرمایا، اور آپ کا مزار پرانوار بھی اسی جگہ پر موجود ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل بدعمالیوں میں مبتلا ہو گئے۔ شاہ باب البخت نصر بیت المقدس پر قابض ہوا اور اس نے تباہی مچا دی۔ اسی دوران انبیاء کرام علیہم السلام کے تبرکات والا تابوت سکینہ بھی یہاں سے غائب ہو گیا، جس کا آج تک پتہ نہیں چل سکا۔ شاہ بابل نے یہود کو دریائے فرات کے کنارے پر آباد کیا، جس کا نام تل ابیب رکھا گیا، اور آج یہی اسرائیل کا دارالحکومت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیت المقدس کی سرزمین پر ہی اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تھا۔ 7ویں صدی کے آغاز میں شاہ روم ہرقل نے بنی اسرائیل کو ان کی بدکرداریوں کی وجہ سے بیت المقدس سے باہر نکال دیا۔ ایک عرصہ تک بیت المقدس پر حکومت کے لیے ایران اور روم کی سلطنتوں کے درمیان جنگ جاری رہی۔ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیات نازل فرما کے یہ غیبی خبر دی کہ رومی غالب آئیں گے، اور بعد ازاں ایسا ہی ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا، روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد مسجد حرام ہے۔ پھر عرض کیا گیا، مسجد حرام کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روئے زمین کی دوسری مسجد مسجد اقصی ہے۔ عرض کیا گیا، ان دونوں کا درمیانی عرصہ کتنا ہے؟ فرمایا، مسجد حرام کی تعمیر کے 40 سال بعد مسجد اقصی بنائی گئی، اور پھر ارشاد فرمایا، میرے دنیا میں آنے کے بعد پوری زمین سجدہ اور نماز کے لائق ہے، جس پاک جگہ بھی چاہو نماز پڑھ سکتے ہو۔ جب حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر مکمل فرمائی اور اس خوشی میں جانور ذبح کیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اپنے گھر کی تعمیر پر خوش ہوں، آپ جو چاہیں مانگے میں عطا کروں گا۔
انہوں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی۔ نمبر 1، اے اللہ میری پہلی دعا یہ ہے کہ میرا ہر فیصلہ تیرے فیصلے کے مطابق ہو، یعنی میرا فیصلہ تیری مرضی کے خلاف نہ ہو۔ دوسری درخواست یہ تھی کہ مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما کہ میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو۔ اور تیسری التجا یہ ہے کہ جو شخص بھی اس مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کے لیے آئے اس کی کوئی اور دنیاوی غرض نہ ہو، تو اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی پہلی 2 دعائیں تو قبول ہو چکی ہیں، اور تیسری کے بارے میں میری امید اور دعا ہے کہ وہ بھی قبول ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک میں تشریف لائے تو 16 ماہ آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ہی نماز ادا فرمائی، پھر آپ خانہ کعبہ کی طرف پھیر دیے گئے۔ ایک شخص جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھ چکا تھا، انصار کے کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا تو اس نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کعبے کی طرف کر دیا گیا ہے، اور وہ لوگ کعبے کی طرف پھر گئے۔ 17 ہجری کو امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں نے فلسطین کو فتح کیا، اور اسی طرح بیت المقدس بھی مسلمانوں کے زیر اہتمام آ گیا۔ روایات کے مطابق اسلامی افواج امین امت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے زیر قیادت جب اس مبارک شہر کے پاس پہنچی، 4 ماہ تک سخت لڑائی ہوئی، لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ بالآخر بڑے راہب نے دیوار پر کھڑے ہو کر یہ بات کہی کہ سنو، ہمارے اس شہر کو صرف ایک ہی شخص فتح کرے گا، اور جو اوصاف اس شخص میں ہیں وہ ہماری کتابوں میں لکھی ہیں، اور تم میں وہ اوصاف نہیں ہیں۔ پوچھا گیا، تمہاری کتابوں میں کیا اوصاف لکھے ہیں؟ اس نے کہا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوگا، اس کا نام عمر بن خطاب اور لقب فاروق ہوگا، وہ دین کے معاملے میں نہایت ہی سخت ہوگا، اللہ کے کاموں میں کسی ملامت کرنے والے کی ہرگز ملامت کی پرواہ نہیں کرے گا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو مسکرا کر ارشاد فرمایا، رب کعبہ کی قسم، ہم نے یہ شہر فتح کر لیا۔ اور پھر اس سے کہا گیا کہ اگر تم یہ بات کرتے ہو تو سن لو، جو اوصاف تم نے بتائی ہیں وہ ہمارے خلیفہ میں موجود ہیں، جو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ راہب نے کہا، پھر تم جنگ روک دو اور ان کو بلا لو، ہم انہیں دیکھیں گے، اور یہ اوصاف ان میں ہوئی ہم یہ شہر تمہارے سپرد کر دیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خط بھیجا، اور جب سیدنا عمر فاروق اعظم وہاں تشریف لاتے ہیں، راہب غور سے وہ نشانیاں دیکھتا ہے اور پھر اعلان کرتا ہے، خدا کی قسم یہی وہ شخص ہے جن کے اندر میں وہ صفات دیکھ رہا ہوں جو ہماری کتابوں میں لکھی ہیں، خدا کی قسم انہی کے ہاتھوں پہ ہمارا یہ شہر فتح ہوگا۔ وہ لوگ جلدی جلدی قلعے سے اترے، دروازے کھل گئے، اور وہ امیر المؤمنین سے صلح اور امان کی درخواست کرنے لگے۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، امن و امان اور عہد و پیمان کا اعلان کیا، اور فجر کی نماز کے بعد ایک شان سے بیت المقدس میں آپ دیگر مسلمانوں کے ساتھ داخل ہو گئے۔ فتح فاروقی کے بعد تقریباً 4 سال بیت المقدس مسلمانوں کے پاس رہا۔ 88 سال بیت المقدس صلیبیوں کے پاس رہنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس کو فتح کیا، اور پھر 700 سال تک بیت المقدس مسلمانوں کے پاس رہا، اور پھر 11 ستمبر 1917 کو جب خلافت عثمانیہ ختم کی گئی، اور پھر اب تک یہ بیت المقدس اور اس کے پورے ایریے کے بارے میں بہت سے پلانز، بہت سے پیکٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پوری عالمی برادری 2 اسٹیٹ سولوشن کا حل پیش کرتی ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی پیش رفت ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ ان حالات میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جنرل پبلک کی کیا رسپانسبلٹی بنتی ہے؟ دیکھیے، بیت المقدس میں امداد بھیجنا بیت المقدس جانے کی مانند ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ باندی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بیت المقدس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ قیامت تک کے لیے اٹھائے جانے اور جمع کیے جانے یعنی محشر کی سرزمین ہے۔ تم وہاں جاؤ اور وہاں نماز پڑھو، کیونکہ وہاں ایک نماز پڑھنا دوسری جگہوں کی 1000 نماز کے برابر ہے۔ میں نے عرض کی، اگر میں وہاں نہ جا سکوں اور اس کی استطاعت نہ رکھوں تو کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہاں کے لیے تیل ہی بھیج دو جو وہاں کی قندیلیوں میں جلایا جا سکے، جس نے ایسا کیا وہ بھی وہاں جانے کے مانند ہے۔
امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یقیناً یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے اس نور صحت چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔